سلام هي حتى سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. مومنین کرام، ٹھیک 4 بجے اذان صبح کی جو ہے وہ ادا کی جائے گی. پر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداران امیر کائنات، عزاداران امام المتقین، آج 19 اور ایسی ہی سحر تھی مولا کائنات اپنے گھر سے نکلے تھے اور بطخوں نے آپ کی ابا کا دامن پکڑ لیا تھا. بچیوں نے بطخوں کو جدا کرنا چاہا تو فرماتے تھے انہیں دور نہ کرو، یہ امام وقت کو وداع آخر کر رہی ہے. میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے، خاص طور پہ جاوید صاحب نے، ماسٹر صاحب نے، سلامت صاحب نے، جو اس مجلس کو رکھا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کیونکہ یہ بڑی مخصوص ایک مجلس ہے، پرسے کی مجلس ہے. اس میں بس چند منٹ گفتگو کرنی ہے، اس سحر کو یاد کرنا ہے جس کے بارے میں مولا فرماتے تھے ساری رات یہ وہی رات جس کا میں نے وعدہ اپنے بھائی سے کیا تھا، یہ وہی رات. اور جب بچیوں کو پتہ چلا کہ آج ہمارے بابا کی یہ رات وعدے والی رات ہے تو عرض کرتی ہیں کہ آج آپ کسی اور کو جماعت کے لیے بھیج دیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں لا مفر من الموت، موت سے میری بچیوں فرار نہیں ہے، بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے، یہ بی بی زینب کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے اپنے یہ جو سحر، یہ اب جو سحر ہو رہی ہے، اس وقت امام نے کہا تھا اے سحر گواہ رہنا، علی نے ہمیشہ تجھے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. گھر سے نکلے اور یہ کہہ کے نکلے اے میری بچیوں، اگر ان بطخوں کو وقت پہ پانی دے سکو، دانہ ڈال سکو تو رکھنا، ورنہ آزاد کر دینا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے جانوروں کی، پرندوں کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھنے والے امام، ذرا کربلا میں آ، تیرا سارا کنبہ بھوکا پیاسا کٹ گیا.
گھر سے نکلے کبھی بھی میرے مولا نے خود اذان نہیں کہی، آفیشل مؤذن ہوتا۔ آج یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ امیر کائنات نے گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کر صبح کی اذان خود کہی۔ اللہ اکبر۔ میں اگر یوں کہوں کہ آج اشہد ان امیر المؤمنین کی زبان سے پہلی اور آخری مرتبہ کہا جا رہا ہے۔ اذان ضرور اس سے پہلے کہیں اقامت بھی فرماتے تھے، مگر آج یہ آخری لمحہ ہے کہ جب یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہی اندر آئے، میں نے نجف کے ایک عالم سے سنا تھا کہ آج کی اذان ایسی تھی کہ کائنات کے ہر ذرے نے کہا اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی الولی۔ آج ایک علی نہیں کہہ رہے تھے، کائنات کہہ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اذان کہنے کے بعد اندر مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو اوندھے منہ سو رہا ہے، اسے نصیحت فرمائی کہ یا تو سامنے منہ کر کے لیٹا کرو، یا دائیں طرف یا بائیں طرف، انبیاء علماء حکماء کا طریقہ ہے، الٹے منہ نہ سویا کرو، یہ شیاطین کا طریقہ ہے۔ کیا کہنا میرا مولا، زندگی کی اپنی سالمیت کی آخری صبح میں بھی آپ کو تبلیغ کا خیال، وہ بھی اس کو جو آپ کے خون کا پیاسا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اٹھ، نماز کا وقت ہے اور میں تیرے ارادے سے بھی واقف ہوں۔ یہ وہی ملعون ہے جب مولا ظاہری طور پہ امارت کے منصب پہ آئے تھے تو اس نے 3 مرتبہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اور امام نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اصحاب نے کہا مولا اگر یہ آپ کا قاتل ہے تو پھر آپ اسے قتل کیوں نہیں کرتے؟ 2 جملے فرماتے تھے میرے بھائی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ میرا قاتل ہے، یہ نہیں بتایا کہ میں اس کا قاتل ہوں۔ اور دوسرا عدل و انصاف کا جملہ، اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی۔ وہاں میرا عادل باپ جو اپنے قاتل کے بارے میں بھی عدل و انصاف کو ترک نہ کر، ماشاءاللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ مجلس بس تمام ہو رہی ہے، طویل زحمت نہیں دی، شام کو کل پھر مصائب پڑھیں گے، بس یہاں تمام ہو رہی ہے مجلس۔ ان 2 جملوں پر امام مستحب سنت نماز کے سجدے میں تھے، واجب نماز نہ تھی، سنتی نماز، سنتیں پڑھ رہے، سجدے میں سر رکھا۔ اس ظالم نے، عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار اس جگہ ماری جہاں صفین میں بلکہ خندق میں بھی جہاں زخم لگ چکا تھا۔ فرق مبارک پھٹ گیا۔ اس کا میں ترجمہ سادہ یوں ہی کروں گا کہ برداشت کر سکو، سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ فرق مبارک پھٹ گیا یعنی سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ امیر کائنات نے اپنے امامے کے پیچ کھولے، امامے کے پیچ کھول کے اپنے سر کو باندھا، اور پہلا جملہ جو کہا یا ولدی حسن قدم صلاۃ، سبحان اللہ، کیا خیال تھا، بیٹا حسن آپ نماز پڑھائیے۔ یعنی ہمیں تلوار لگ بھی گئی ہے تو جماعت معطل نہیں ہوگی، اللہ کے احکام ویسے کے ویسے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ یہیں سے رات کو مصائب پڑھوں گا۔ قاتل پکڑ کے لایا گیا، اس وقت لایا گیا، رات کا وقت تھا کہ جب امیر کائنات بیٹیوں کے ہاتھ کا بھیجا ہوا دودھ کا شربت پینا چاہتے تھے۔ بس جملہ سن لیا تو کافی ہوگا مصائب کے لیے۔ جیسے ہی لایا گیا تو اس کی زبان نکلی ہوئی تھی،
बड़ी प्यास लगी थी कातिल को, आपने अपनी बेटियों के हाथ का बनाया हुआ भेजा हुआ दूध का शरबत अपने कातिल को पिला दिया। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो आज हम आए हैं मौला, ऐ साकी कौसर, ऐ दुश्मनों को दूध पिलाने वाले। माशाअल्लाह। आपके इस गिरिए की नजर मैं एक जुमला और कर देता हूं, बस साहब हो गया, मजलिस हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये असल में जो वक्त है ना, ये वक्त वो है जो मस्जिद कूफा में हजारों लोग दीवारों में टकरे मारते हैं और कहते हैं या अबुल हसन, या अमीरुल मोमिनीन, या अली, या इमामुल मुत्तकीन। ये वो मजलिस है, ये मजलिस असल होती है मस्जिद कूफा में। अल्लाह अकबर। जहां मौला को ज़र्ब लगी, यही वजह है कि जब ज़र्ब लग गई तो रावी ने अजब जुमला लिखा कि गलीम, कलीम कहते हैं अरबी फसीह में, गलीम कहते हैं अरबी इराकी। गलीम मंगवाई गई यानी चारपाई मंगवाई गई। क्यों? इसलिए कि बच्चों के हाथ, बच्चों के कंधों पे हाथ रख के चलने के बावजूद मेरा मौला चल न सका। फातेह बद्र, फातेह उहद, फातेह खंदक, फातेह हुनैन, एक ज़र्ब लगी इतने कमजोर हो गए कि चल के न जा सके। इसलिए शरीर, गलीम, चारपाई, तख्त मंगवाया गया। मैं जुमला कहूंगा मौला, मैं तकाबुल का कायल नहीं, ज़र्ब तो आपको एक लगी थी और 70 कदम न चल सके। आइए करबला में देखिए, ये बेटों के जख्म है, भतीजों के जख्म है, भाइयों के जख्म है, तलवारें, नेज़े, और हुसैन बिन आखिर के लिए खुद जा रहे हैं। मातम अली या अली। सजदे चे अली नू हाय मार दिता, कूफे दे मुसलमाना। सजदे चे अली नू हाय मार दिता, कूफे दे मुसलमाना। सजदे चे अली नू हाय मार दिता, कूफे दे मुसलमाना। सजदे चे अली नू हाय मार दिता, कूफे दे मुसलमाना। सजदे चे अली नू हाय मार दिता, कूफे दे मुसलमाना। सजदे चे अली नू हाय मार दिता, कूफे दे मुसलमाना। सजदे चे अली नू हाय मार दिता, ज़हरा दे बाल यतीम बना के कलमा गो आने, कलमा गो आने। कोई ले ले अवैर पुराना। सजदे चे अली नू हाय मार दिता, कूफे दे मुसलमाना। सजदे चे अली नू हाय मार दिता, कूफे दे मुसलमाना। ज़हरा दे बाल यतीम बना के कलमा गो आने, कलमा गो आने।
آجد چایا بابے دا جنازہ حسنین نے آکھے زینب کلثوم نے بین کیتا ہائے نانا طیبہ جو نانا طیبہ جو کی پہ گیا ویر زمانہ سجدے چ آجد چایا بابے دا جنازہ حسنین نے آکھے زینب کلثوم نے بین کیتا ہائے نانا طیبہ جو نانا طیبہ جو ساڈے پہ گیا ویر زمانہ سجدے چ شیر یزداں سجدے چھوڑنا اٹھیا لگی ضرب سکاری لوگو عباس دے بابے نے ہائے دین بچاون لئی دین بچاون لئی سر تے نہ پیا نظرانہ سجدے چ علی نو دے مسلمانا سجدے چ علی شیر یزداں سجدے چھوڑنا اٹھیا لگی ضرب سکاری لوگو عباس دے بابے نے ہائے دین بچاون لئی دین بچاون لئی سر تے نہ پیا نظرانہ سجدے چ علی نو کوکا مارن تابوت ٹکریا زہرا دیا جایا سانو کلیا چھوڑ کے نہ جاویں ات کوئی نہیں ساڈا کوئی نہیں ساڈا کوئی اے بابا دیس بگانا سجدے چ علی نو آجد چایا بابے دا جنازہ حسنین نے آکھے زینب کلثوم نے بین کیتا ہائے نانا طیبہ جو نانا طیبہ جو ساڈے پہ گیا ویر زمانہ سجدے علی
مومنین انشاءاللہ ٹھیک شام کو 7 بجے مجلس اعزاز جو ہے